السلام علیکم۔ آج میں آپ کے ساتھ ایک انتہائی افسوسناک واقعے پہ بات کرنا چاہ رہا ہوں جو کہ فیصل آباد پاکستان کے ایک شہر میں پیش آیا، جہاں پہ ایک لڑکی کے ساتھ ظلم کی انتہا کی گئی۔ 14 اگست 1947 کو جب پاکستان مارز وجود میں آیا تو بے شمار لوگوں نے قربانیاں دیں۔ بہت سی عورتوں نے اپنی عزت کی حفاظت کے لیے کنووں میں چھلانگ لگا کے اپنی جان بچائی، تاکہ وہ اپنی جان بچا کے اپنی زندگی اچھے طریقے سے گزارنے کے لیے پاکستان میں جا کے ایک آزاد زندگی اپنے مذہب کے مطابق گزار سکیں، جہاں پہ وہ قانون کی چھتری کے نیچے انصاف کے ساتھ اپنی زندگی گزار سکیں اور اپنے تمام معاشرتی حقوق حاصل کر سکیں۔ آج بھی اگر تھوڑی ساری ریسرچ کی جائے تو انڈیا کے علاقے پنجاب میں، جہاں پہ سکھوں نے بہت ساری مسلمان عورتوں کو اٹھا لیا تھا، بچیوں کو اٹھا لیا تھا، وہ آج بھی وہاں پہ موجود ہوں گی، یا ایسی عورتوں کے بچے وہاں پہ موجود ہوں گے جن کو زبردستی سکھ بنا کر ان کے ساتھ شادی کی گئی اور ان پہ ظلم و ستم کر کے وہاں پہ ان کو قید کر کے رکھا گیا۔ اور کچھ بہت سی عورتیں، بہت سے لاوارث عورتیں یا اپنی فیملی کے ساتھ جن کے مرد رستے میں شہید ہو گئے، وہ پاکستان میں آئے تاکہ وہ پاکستان میں اپنی ایک آزاد زندگی اپنے مذہب کے مطابق گزار سکیں۔ مگر یہاں پہ جو حالات ہیں وہ سب آپ کے سامنے ہے۔ 14 اگست گزری، وہاں پہ کس طریقے سے امپورٹڈ حکومت نے ایک ایسا پروگرام کیا جو کہ پاکستان کی ثقافت کے بالکل خلاف تھا، اور دوسری طرف پاکستان میں انصاف کا نظام اس طرح ہے کہ پاکستان انصاف کے نظام میں سب سے آخری نمبروں پہ آتا ہے، اور یہاں پہ کسی بھی غریب کو کوئی بھی انصاف نہیں ملتا۔ چاہے آپ نور مقدم کا کیس دیکھ لیں، اس میں اس قاتل کو واضح ثبوت کے باوجود ابھی تک کوئی خاطر خواہ سزا نہیں دی گئی۔ ایسے قاتلوں کو جس نے اس کی گردن ہی کاٹ دی، ایسے قاتلوں کو سزائے موت اسی وقت دے دینی چاہیے تھی۔ اس کے علاوہ اسلام آباد میں بھی ایک اسی طرح لڑکی کے ساتھ ظلم کیا گیا، جہاں پہ ایک وہ درندہ صفت انسان گیا اور اس نے ان لڑکی اور لڑکے پہ ظلم کیا اور ان کے ساتھ نازیبا حرکات کی۔ اور دوسری طرف پاکستان کی اشرافیہ خود کو انصاف کے نظام سے اتنا بالاتر سمجھتی ہے کہ وہ جو مرضی جرم کرتے رہیں، اور ان کا اگر اس امپورٹڈ حکومت یا کسی بھی حکومت کے عہدیدار سے اگر تعلق ہے تو وہ کسی بھی طرح کا جرم کر کے اپنے آپ کو بچا سکتے ہیں۔ اسی طرح فیصل آباد میں ایک جو واقعہ پیش آیا، جدھر ایک نون لیگ کا سپورٹر، جو نون لیگ کے وزیر رانا ثناء اللہ کا سپورٹر ہے، اور ایک بزنس مین ہے وہاں پہ جس کی وہاں پہ شہرت پہلے ہی مقامی لوگوں کے مطابق اچھی نہیں، اس نے جو حرکت کی اپنی بیٹی کے ساتھ مل کے کہ اپنی بیٹی کی کلاس فیلو پہ نظر رکھ کے اس کے ساتھ زبردستی شادی کرنے کی کوشش کی۔ جب اس نے انکار کیا تو اس کو اس کے گھر سے اٹھا کے لے کے آئے، اس کے آئی برو کو کاٹ دیا گیا، اس کے بال کاٹے گئے، اس کو مارا پیٹا گیا۔ اور یہ تو جو ویڈیوز آپ کے سامنے آئی ہیں، جو تصویریں سامنے آئی ہیں، یہ تو بڑی بات کی چیزیں سامنے آئی ہیں۔ اس سے پہلے آپ اندازہ لگا لیں کہ اس لڑکی کا اگر آپ کو چہرہ نظر آئے تو آپ اس کا چہرہ دیکھ کے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ وہ کس حد تک خوف میں مبتلا ہے، اور اس کی آنکھیں رو رو کے، اس کے منہ پہ جو اس کا پانی خشک ہو چکا ہے وہ آپ کو اچھے طریقے سے نظر آ سکتا ہے۔ اور انتہا یہ کی گئی کہ اس سے اپنے جوتوں کو زبان کے ساتھ چاٹنے کے لیے کہا گیا، اس کے بعد اس کو تھپڑ مارے گئے کیمرے کے سامنے، اس کے بال کاٹے گئے، اور یہ سب چیزیں تھیں جو کہ کیمرے میں آ گئی۔ اس سے پہلے جو کچھ ہوا، جو نیوز آ رہی ہیں، وہ بتاتے ہوئے بھی شرم آتی ہے۔ ایسے لوگوں کے ساتھ قانون کو سختی سے نمٹنا چاہیے، اور میرے خیال سے ایسے لوگوں کے ساتھ قانون کیا، سخت سے سخت سزا خود ہی دے دینی چاہیے۔ ایسے ناسوروں کے ساتھ سختی سے نمٹنا چاہیے۔ فیصل آباد پولیس نے فوراً گرفتار تو ان سب کو کر لیا، مگر ابھی بھی ایک جو لڑکی ہے وہ گرفتار نہیں ہو سکی، جو اس لڑکی کی کلاس فیلو تھی۔ اور اس کے علاوہ آپ کو جیسے پتہ ہی ہے کہ پاکستان میں انصاف کا نظام کس طریقے سے چل رہا ہے، تو پوری اس بات کی گارنٹی ہے کہ بہت جلد یہ لوگ دباؤ ڈال کے صلح نامہ پیش کر کے بڑی جلدی جیل سے باہر آ جائیں گے، اور پھر یہی لوگ اس معاشرے میں دن دناتے پھرتے رہیں گے۔ اس حوالے سے ہم سب کو اپنی آواز بلند کرنی چاہیے اور پرزور احتجاج کرنا چاہیے ان ججز کے آگے، کہ یہ ججز تو بہت زیادہ مارات لیتے ہیں، بہت زیادہ تنخواہیں لیتے ہیں، ان کو بڑے زیادہ الاؤنسز ملتے ہیں، مگر یہ انصاف قائم کرنے میں بالکل بھی ناکام رہ چکے ہیں۔ کسی بھی صورت میں انصاف قائم ہوتا نظر نہیں آتا۔ کوئی بھی مقدمہ ہو وہ اس طریقے سے لٹکا دیا جاتا ہے کہ لوگوں کی زندگیاں ختم ہو جاتی ہیں مگر مقدمے ختم نہیں ہوتے۔ اور پاکستان میں تو یہ چیز اسپیشل کہی جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ عدالت سے اور ہسپتالوں سے بچا کے رکھے، کیونکہ یہاں پہ جو لوگ موجود ہیں وہ صرف آپ کو انصاف دلانے کے لیے یا آپ کو صحت
مہیا کرنے کے لیے نہیں ہوتے، وہ آپ کی جیبوں پہ ڈاکے ڈالنے کے لیے ہوتے ہیں۔ بہت کم ایسے لوگ ہوں گے، ایسے ڈاکٹر ہوں گے، ایسے وکیل ہوں گے جو کہ آپ کو انصاف مہیا کریں گے، مگر ایسا کوئی بھی آپ کو نظر نہیں آئے گا کہ جو حقیقی معنی میں عوام کا درد رکھتا ہو اور عوام کے ساتھ بھلائی کرنا چاہتا ہو۔ اور اسی طرح نہ ہی کوئی جج انصاف مہیا کرتا ہوا نظر آتا ہے۔ اور دوسری طرف پولیس کا محکمہ اس طریقے سے ہے کہ یا تو وہ لوگ اپنی نااہلی کی وجہ سے یا پیسے لے کے ایسی ایف آئی آر درج کرتے ہیں، ایسا مقدمہ درج کرتے ہیں کہ مجرم کو چھوڑنا مشکل ہی نہیں بلکہ بہت ہی آسان ہو جاتا ہے۔ اور دوسری طرف ججز بھی یہ شکایت کرتے نظر آتے ہیں کہ جب تک ہمارے سامنے اچھے طریقے سے کیس پیش نہیں کیا جائے گا تو ہم کیسے انصاف کر سکتے ہیں۔ حالانکہ بہت سے ججز اپنے ذاتی تعلقات کی وجہ سے یا پیسے کی وجہ سے انصاف کے خلاف فیصلہ کرتے ہوئے نظر آئے ہیں، جیسا کہ آپ کے سامنے موجود ہی ہے کہ کیسے یہ امپورٹڈ حکومت کا جو اس وقت وزیر اعظم ہے، یہ کیسے ججز کو فون کر کے کہا کرتا تھا کہ ہمارے حق میں فیصلہ کرو، اور ججز بھی آگے سے اس طریقے سے جواب دیتے تھے جیسے کہ وہ ان کے ذاتی ملازم ہیں۔ اس واقعے کی جتنی بھی مذمت کی جائے اتنی ہی کم ہے، اور انصاف کے نظام کو جتنا ہی بہتر کیا جائے اتنا ہی کم ہے۔ اور اس طرح کے مقدمات کی جو سماعت ہے وہ بھی لائیو ہونی چاہیے تاکہ ہر انسان دیکھ سکے کہ کون سا وکیل کیا دلائل دے رہا ہے، اور ان وکیلوں کے چہرے بھی عوام کے سامنے آنے چاہیے جو کہ باہر تو بڑے معتبر بنے پھرتے ہیں مگر وہ اندر کھاتے مجرموں کا ساتھ دے رہے ہوتے ہیں۔ اب ایک چیز جو بالکل سامنے جس کی ویڈیو موجود ہے، اس چیز کو کیسے ڈینائی کیا جا سکتا ہے؟ اس ملک کا انصاف کا نظام تو اس حد تک ہے کہ پاکستان کا سٹنگ چیف جسٹس ہاسپٹل میں وزٹ کرنے چاہتا ہے اور وہاں پہ شرجیل انعام میمن کے کمرے سے شراب برآمد ہوتی ہے اور اس شراب کو وہ شہد کی بوتل کہہ دیتے ہیں۔ اس چیز سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ پاکستان کا انصاف کا نظام کس حد تک گرا ہوا ہے، اور ان مجرموں کو جتنی جلدی جتنی سخت سزا دی جائے اتنی ہی کم ہے، اور اس لڑکی کو حکومت جتنی بھی پروٹیکشن مہیا کر سکے، جتنا اس کا ساتھ دیا جا سکے تو حکومت کو دینا چاہیے۔ اور دوسری طرف اس لڑکی کو پوری سپورٹ کرنی چاہیے کہ وہ اپنی نارمل زندگی میں واپس آ سکے اور اپنی زندگی اچھے سے گزار سکے۔ اس چیز کا اندازہ لگائیں کہ اگر کسی بھی لڑکی کے ساتھ اس طرح کا واقعہ پیش آئے تو وہ کس طریقے سے اپنی اسٹڈی جاری رکھ سکتی ہے، یا وہ کس طریقے سے معاشرے میں ایک نارمل انسان کے طور پہ زندگی گزار سکتی ہے۔ میری اب سب لوگوں سے گزارش ہے کہ اس واقعے کے خلاف زیادہ سے زیادہ آواز اٹھائیں اور اپنی بیٹیوں اور اپنی بہنوں کا خاص خیال رکھیں، اور اگر آپ میری اس بات سے متفق ہیں تو میرا چینل سبسکرائب کریں، لائک کریں، کمنٹ کریں اور دوسرے لوگوں تک میری بات پہنچائیں تاکہ میری حوصلہ افزائی ہوتی رہے۔ بہت شکریہ۔